بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو اپنی تلاش میں کی آج یہ دوسری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کائنات میں دیگر موجودات کے ہمراہ انسان بھی موجود ہے، باقی تمام موجودات فاقد شعور ہیں، انہیں شعور نہیں ہے، اور اگر حیوانات کے اندر یہ کسی دیگر پرندوں میں یا اس طرح کی کسی حد تک شعور ہے تو وہ اس حد تک ہے کہ وہ فساد کی حد تک نہیں جا سکتا۔ ان کی اپنی ذات اور اس کی پرورش کی حد تک ہی ان میں شعور پایا جاتا ہے، اور یہ مخلوق فاقد ارادہ بھی ہیں، ان کے پاس ارادہ و اختیار بھی نہیں ہے، انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں۔ البتہ قرآن حکیم فرقان مجید میں جنات کو بھی صاحب ارادہ مخلوقات شمار کیا گیا ہے، جن کا انسانی زندگی میں عمل دخل بہت ہی محدود ہے۔ انسان کا تخصص اور خاصیت یہی ارادہ اور اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ اسی خصوصیت کی بنیاد پر انسان دیگر تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ارادہ اور عمل کی آزادی انسان کو اپنا حال و مستقبل کا تعین کرنے میں مختار بنا دیتی ہے۔ یہ اختیار انسان کے سامنے ایک سے زیادہ راستے کھول دیتا ہے اور انسان کو مختار بنا دیتا ہے کہ جس راستے کا انتخاب چاہے کر سکتا ہے۔ ہر راستے کا الگ نتیجہ ہے، اور پھر اس ارادہ و اختیار کے ساتھ انسان کو عقل و شعور دیا کہ راستوں پر موجود نتائج کو انتخاب سے پہلے سمجھ لے، اس لیے کہ انسان نتائج کے اوپر تسلط نہیں رکھتا بلکہ راستوں کے انتخاب میں آزاد ہے۔ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ خدا رحم کرے اس انسان پر جو یہ جانتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، اسے کہاں جانا ہے اور یہاں کس مقصد کے لیے موجود ہے۔ ارادہ و انتخاب جس مخلوق نے استعمال کرنا ہے، یعنی انسان، اس کے ارد گرد انواع و اقسام کی مخلوقات موجود ہیں، انواع و اقسام کے حالات ہیں۔ ایسی صورتحال میں ارادہ و اختیار و انتخاب کے حق کے درست استعمال سے قبل آگاہی کا ہونا اور اس آگاہی کے تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت کا ہونا از حد ضروری ہے۔ بصورت دیگر اگر یہ صلاحیت نہ ہو اور آگاہی نہ ہو تو انسان غلط ارادہ کر بیٹھتا ہے اور اپنے انتخاب کا غلط استعمال کر بیٹھتا ہے، حق انتخاب کو۔ یہ آگاہی و صلاحیت انسان نے خود اپنی کوششوں سے حاصل کرنی ہے، یہ کوئی پیدائشی نہیں ہے۔ البتہ پیدائشی طور پر انسان کے اندر اس کا بیج رکھ دیا گیا ہے جسے انسان نے خود پرورش کرنی ہے اور اس کو درجہ کمال تک لے کے جانا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید فرقان مجید حمید نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں کھول کے انسان کے سمجھنے کے لیے بیان فرمایا ہے اور انسان کو اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ جعل کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
پھر اس کے بعد اگلی حقیقت کو اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں بیان کیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو تعلیم اسماء دی، ثم عرضهم علی الملائکات، اور پھر اسے آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور اس حقیقت کو فرشتوں کے سامنے جسے وہ نہیں جانتے تھے اس کا اظہار جب ہو گیا تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار تو جانتا ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، جو ہمیں تو بتائے ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر یعنی انسان اگلے مرحلے میں داخل ہوا اور فرشتوں نے اس انسان کی حقیقت کو، اس جال کو، اس تقرری انسان کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ قرآن کریم کی اس آیہ مجیدہ کو کھول کر سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس حقیقت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو اس کا بہترین جو خلاصہ کیا اور بہترین بیان کیا ہے، تبیین کی ہے، وہ استاد محترم سید جواد نقوی نے قرآن کریم کی تفسیر میں درس 185 سے لے کر 205 تک، درس 205